مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کی، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو مائی ولاگس۔ سیریز کیسی لگ رہی ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید کون تھا اور کیسا تھا؟ یزید بن معاویہ اموی وہ بدترین شخص ہے جس کی پیشانی پر اہل بیت نبوت کے خون ناحق کا قیامت تک نام مٹنے والا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ بد نصیب اور شقی و قلب ظالم ہے جس پر قیامت تک تمام دنیا اسلام تحقیر و ملامت کے پتھر برساتی رہے گی۔ حضرت امیر معاویہ کے گھر میں یسون بنت بہدل کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ انتہائی بد شکل، موٹا بھدا، پورے بدن پر بال، انتہائی بد اخلاق، بد مزاج، فاسق و فاجر، شرابی و بد کردار اور انتہائی بے ادب و گستاخ تھا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ نے فرمایا کہ واللہ ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہم کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں یزید کی بدعمالیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کے پتھر نہ برسانے لگے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو آپ نے اس کو 20 درہ مار کر سزا دی کہ یزید جیسے بدترین شخص کو امیر المومنین کہنا جرم عظیم ہے۔ یزید پلیت نے تخت سلطنت پر قابض ہونے کے بعد اس نے ہر طرف اپنی بیعت کے لیے حکم نامے اور قاصد بھیجے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے حاکم ولید بن عقبہ کو یزید نے یہ فرمان بھیجا کہ تم میرا یہ فرمان دیکھتے ہی سب خاص و عام اور عوائد مدینہ سے میری بیعت لو، اور خاص کر حضرات امام حسین، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تو ایک لمحہ بھی مہلت نہ دینا، سب سے پہلے انہی لوگوں سے بیعت لینا۔ چنانچہ یزید کا فرمان ملتے ہی ولید بن عقبہ نے امام حسین کو اپنے دار المارنا میں بلایا اور یزید کا فرمان سنا کر آپ سے بیعت کا طالب ہوا۔ امام عالی مقام نے صاف صاف انکار فرما دیا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں، اسی لیے میں ہرگز کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ سچ یہی ہے۔ جس وقت امام عالی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار فرما دیا تو ولید بن عقبہ نے آپ کو بہت نرمی سے سمجھایا اور اس کے خطرناک انجام کی طرف توجہ دلائی، مگر جب آپ نے پورے عزم محکم کے ساتھ بیعت سے انکار فرمایا تو ولید بن عقبہ نے آپ کو پورے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا اور عرض کیا، اے ابن رسول، آپ اس معاملہ میں جلد بازی کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ فرمائیں، بلکہ اس وقت آپ اپنے دولت خانہ تشریف لے جائیں اور اطمینان سے سوچ بچار کر پھر کوئی فیصلہ کریں۔ امام عالی مقام کو خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ بیعت کے انکار سے یزید پلید انتہائی مشتعل ہو جائے گا اور میری جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہوگا، لیکن فرزند رسول سے یہ بھلا کب ممکن تھا کہ تقوی اور دیانت کو ٹھکرا کر اپنی جان بچانے کے لیے ایک فاسق و فاجر بد کردار کو خلافت کا حقدار تسلیم کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور دین و ملت کی بربادی کا کچھ خیال نہ کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر امام عالی مقام یزید کی بیعت فرما لیتے تو یقیناً یزید اس کو آپ کا ایک احسان عظیم سمجھ کر آپ کی انتہائی قدر و منزلت کرتا اور فرط محبت سے آپ کے قدم دھو دھو کر پیتا اور بنی امیہ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے مقدس جوتیوں پر ڈال دیتا اور آپ کو بے شمار مال و دولت بھی دیتا، بلکہ کسی صوبے کی گورنری اور حکومت سے بھی پیش کر دیتا، مگر امام برحق کی حق پرست نگاہوں کے سامنے آفتاب بن کر یہ حقیقت چمک رہی تھی کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو نظام اسلام درہم برہم ہو کر ملت اسلامیہ میں ایسا عظیم فساد برپا ہو جائے گا کہ جس کا دور کرنا
ناممکن اور محال ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا، پرچم اسلام کی دھجیاں پارا پارا ہو کر فضائے آسمان میں بکھر جائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ یزید کی بیعت فرما لیتے تو آپ کی بیعت یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے سند بن جاتی، اور تمام مسلمان یہ سمجھ لیتے کہ یزید کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہے، کیونکہ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اگر یزید اسلام کے خلاف عمل کرتا تو بانی اسلام کے نور نظر اور ملت اسلام کے عظیم رہبر امام علی مقام ہرگز کبھی اس کی بیعت نہ فرماتے۔ تو اسی لیے یہ وہ واحد سبب تھا کہ جگر گوشائے فرزند بطول نے بڑے بڑے آلام و مصائب کو برداشت فرمایا، خون کا آخری قطرہ، اپنی زندگی کی آخری سانس خدا کی راہ میں قربان کر کے ملت اسلامیہ کی ڈوبتی اور ڈگمگاتی کشتی کو گمراہوں کے طوفان سے نکال کر ساحل نجات پر پہنچا دیا اور قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ قیام ہے تو حسین کا صدقہ، سجود ہے تو حسین کا صدقہ، دعائیں آج قبول ہوں گی تو حسین کا سجدہ، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے تو حسین کا صدقہ، حسین اگر شہید نہ ہوتے گھر گھر میں آج یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، مسجدوں میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا، امداد کرتے اگر نہ حسین، اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔